بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کا اگلا درس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل بات ہوئی تھی وضو کے آداب و مسنونات سے متعلق۔ آج بھی اس میں چونکہ اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں تو آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو کل بات جو ہم نے ختم کی تھی، وضو سے پہلے 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا اور اس کو بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ آج ہم اگلی سنت جو 15ویں نمبر پر آتی ہے، وضو کرتے ہوئے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو پڑھا جائے، اور ہر عضو کو دھونے کے موقع پر جو الگ الگ دعائیں منقول ہیں ان کو بھی پڑھا جائے، اور درمیان میں اس دعا کو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس میں استغفار بھی آ گیا، اور آپ کے مکان کے بڑے ہونے، بڑے گھر کو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے، یہ بھی دعا آ گئی، اور آپ کے رزق کی برکت کی دعا بھی اس میں آ گئی۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کو پڑھا جائے، اللہ نے چاہا آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور گھر بھی وسیع ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے۔ اگلا ہے جی مسواک کرنا۔ ہر وضو میں مسواک کرنا سنت موقدہ کہا گیا ہے۔ اور پھر ہے 3 مرتبہ کلی کرنا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وضو میں اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو وضو میں بھی غرارہ کرنا، یہ بہتر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہو سکے بہرحال تو 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی مسنونات میں سے ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، آگے منہ اور ناک میں دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا، اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ دائیں ہاتھ، یہ میرا دائیں ہے، آپ کو شاید یہ میرا بیان نظر آ رہا ہوگا، بہرحال دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ سے آپ کو صاف کرنا۔ آگے غیر روزے دار کا کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، جس کو ابھی ہم نے کہا کہ اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو غرارہ کرنا، اور ناک میں بھی جیسے غسل میں جب غسل جنابت کرتے ہیں تو نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں نا، اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے، یعنی تھوڑا اچھے سے آگے تک پانی پہنچانا، تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تب بھی درست ہے، یعنی آپ نے مبالغہ نہیں کیا، غرارہ نہ کر کے نارملی کلی کر لی، یا ناک میں پانی ڈالنے کے وقت میں آپ نے مبالغہ نہیں کیا، ایسے نارملی ڈال لیا، تب بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مبالغہ کیا جائے، یعنی غرارہ کیا جائے اور ناک میں بھی پانی تھوڑا اوپر تک چڑھایا جائے۔ آگے ہے چہرہ اور ہاتھ دھوتے وقت چلو سے پانی لینا، چلو سے پانی لینا۔ اچھا، چہرہ دھوتے وقت پیشانی سے شروع کرنا۔ جب آپ نے پانی لیا ہے چلو میں تو پیشانی سے شروع کرنا، پیشانی سے شروع کیا جائے، پیشانی پر ڈالیں پانی کو، اس طرح سے۔ اچھا جی، چہرے پر پانی زور سے نہ مارنا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ پانی ہاتھ میں لے کر ایسے کر کے مارتے ہیں، ایسے کر کے مارتے ہیں، ایسے نہیں مارا جائے۔ بعض اوقات وضو سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت سے آپ کوئی دھول آپ کے آنکھوں میں گھس گئی ہے، یا کوئی کیڑا کانٹا، کوئی کیڑا وغیرہ کوئی آپ کے آنکھوں میں آ گیا ہے، کوئی مچھر وغیرہ، تو اس کو نکالنے کی غرض سے یا گرمی میں کبھی راحت حاصل کرنے کی غرض سے آپ آنکھوں پہ جو پانی مارتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایک مصلحتاً آپ مار رہے ہیں، لیکن وضو میں یہ جو چہرے پر آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اتنی زور سے پانی مارتے ہیں کہ دائیں بائیں والوں کو بھی چھینٹیں پہنچتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آہستہ سے پیشانی میں پانی ڈالا جائے اور پھر پورے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھویا جائے۔ اچھا، چہرے پر پانی زور سے نہ مارنا۔ آگے گوشائے چشم پر ہاتھ پھیرنا، جو آنکھوں کے جو گوشے ہیں، یہ اس طرح سے یہ سارا یہ آنکھوں کے جو کونے ہیں، ان کونوں پر بھی ہاتھ پھیرنا، انگلی پھیرنا، ہاتھ پھیرنا وغیرہ، ہے نا، جیسے آپ جس کو کہتے ہیں آنکھوں کا ملنا، جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے جی، اس طرح سے، ہے نا۔ اچھا، آگے ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ اپنے آپ کے ہاتھ میں اگر پانی ہے یا ہاتھ تر ہے تو بہرحال اس طرح سے خلال کرنا، دائیں طرف بھی
پھر بائیں طرف ہو گیا جی خلال، ہو گیا خلال۔ اور جن لوگوں کی داڑھی زیادہ نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے گنجان داڑھی، بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چھیٹی چھیٹی داڑھی ہوتی ہیں، بال کہیں کہیں ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں یا کھال نظر آتی ہے، یا ایسی ہوتی ہے کہ کھال تک پانی پہنچ سکتا ہے، تو پھر ان کو چاہیے وہ کھال اتنا پانی یوز کریں کہ جو کھال تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آسانی سے کھال تک پانی پہنچا پائیں، لہذا بس وہ خلال کر لیں، پانی لے کر خلال کر لیں یا بھیگے ہوئے ہاتھوں سے، بس اتنا کافی ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا ہے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو سرے سے دھونے کی ابتدا کرنا۔ سرے سے، یہ سرے ہیں نا، تو یہاں سے دھونے کی ابتدا کرنا۔ ایسے ہی پیروں کا بھی یہی ہے، یہاں سے دھونا اور پھر باقی دھونا تو سارا ہی ہے۔ اچھا، کونیوں اور ایڑیوں پر اہتمام سے پانی بہانا۔ کونیوں پر اور ایڑیوں پر کیوں کہا گیا کہ کونی کی جو کھال ہوتی ہے وہ تھوڑی سکڑی سکڑی سی ہوتی ہے، اور جو ایڑی کی جو کھال ہوتی ہے وہ بھی کئی بار کئی لوگوں کی پھٹی ہوئی کھال ہوتی ہے، پیر پھٹنا جس کو بولتے ہیں، تو اگر پھٹا ہوا ہے، اس میں دراریں ہیں، تو اس میں اندر تک پانی پہنچانا آپ کے ضروری ہوگا۔ اچھا، پیروں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنا۔ یہ چھوٹی انگلی ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ آپ کو دایاں دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ میرا بایاں ہے، تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے۔ اچھا، 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا، چہرے کو 3 مرتبہ دھونا، ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، پیروں کو 3 مرتبہ دھونا، مسح لیکن 1 مرتبہ کرنا ہے۔ اچھا، پانی کی کمی وغیرہ آزار کی وجہ سے 1 بار یا 2 بار پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ کہیں ایسی جگہ پر آپ نے جہاں پانی کم ہے تو 1 بار دھونے میں اگر ٹھیک سے دھل گیا ہے تو پھر آپ 1 یا 2 بار کا دھونا بھی کافی سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹھیک سے نہیں دھلا ہے تو پھر آپ کو پہلے وہ ٹھیک سے دھونا ہوگا۔ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھونا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں، آپ جب نل وغیرہ پر وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پانی بس بہ رہا ہوتا ہے اور آپ دھوتے جاتے ہیں، پانی بہ رہا ہے، نہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں کرنا۔ چند ایک اور رہ گئے ہیں، تھوڑی سی کلپ اگر بڑی بھی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا برداشت کیجئے۔ اچھا، پورے سر کا مسح کرنا۔ فرض تو ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، لیکن سنت ہے پورے سر کا مسح کرنا، خواتین ہو یا پھر مرد ہو۔ مسح کی ابتدا پیشانی سے کرنا اور دونوں ہاتھوں سے مسح کرنا، یعنی یہاں سے شروع کرنا، دونوں ہاتھ بھی یوز ہو گئے اور پیشانی کی طرف سے بھی، اور پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے اور مردوں کے لیے بھی یہی ہے۔ اچھا، کان کا مسح کرتے وقت کان کے سوراخ میں چھوٹی انگلی ڈالنا، ایسے یہ چھوٹی انگلی ہے، کان کے سوراخ میں ایسے چھوٹی انگلی ڈالنا۔ جائے استنجا کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے پر پانی چھڑکنا، خصوصاً اس کے لیے جو وسوسے کا مریض ہے، یعنی جو استنجے کی جو جگہ ہے، آپ نے مان لی کچھ بھی کوئی کپڑا پہن رکھا ہے، ازار جو بھی پہن رکھا ہے، لنگی، تہبند، پینٹ، پجامہ، شلوار، جو بھی آپ نے پہن رکھا ہے، یہ مسئلہ مردوں کے لیے زیادہ ہے، خواتین کے لیے اس طرح کے مرض کئی بار نہیں ہوتے، اگر کسی کو ہو بائی دی ہوئے تو وہ بھی اس کا استعمال کرے، لیکن مرد بطور خاص تو تھوڑا سا پانی، جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑا سا پانی استنجے کی جگہ پر اپنے کرتے کو ہٹا کر بالکل عین اپنے ازار پر استنجے کی جگہ پر ڈال لیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو جو قطرہ جانے کا شک رہتا ہے، تو پھر آپ جب شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ کوئی قطرہ گیا ہے، پیشاب کا قطرہ خاص طور سے، تو آپ اس کو بتا سکیں گے کہ یہ جو میرا کپڑا جو گیلا ہو رہا ہے، یہ پیشاب کے قطرے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے گیلا ہو رہا ہے کہ میں نے جو پانی ڈالا تھا، اس سے وسوسے کی کمر ٹوٹے گی، اور یہ طریقہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اچھا جی، اگر لوٹا یا برتن سے وضو کر رہا ہو تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، اس میں فرماتے ہیں اس میں شفا ہے، اگر کسی بیماری سے شفا کی نیت سے اس کو پیا جائے مستقل تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔
وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دوسرا کلمہ بھی ہو گیا اور یہ دعا بھی ہو گئی، اور بھی ایک سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ بھی دعا منقول ہے۔ لیکن بہرحال اچھا، وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا، ٹاول کا استعمال کرنا، یعنی کسی موٹے کپڑے سے اعضائے وضو کو پونچھ لینا، صاف کر لینا، جو پانی بہہ رہا ہے اس کو کسی موٹے کپڑے یا ٹاول وغیرہ سے اس کو صاف کر لینا۔ بعض لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ جی وضو کو صاف نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے تک پرسکون رہنا، شور شرابہ کرنا، ہنگامہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ نہ کیا جائے تاکہ نماز کا سکون خراب نہ ہو۔ ہم نے کل پرسوں بتایا تھا کہ وضو اچھا تو نماز اچھی ہے۔ اور اگلا اور آخری جو ہم نے آج کا ذکر کرنا ہے، تحیۃ الوضو پڑھنا۔ جب آدمی وضو کر لے تو 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جوتوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے پیچھے سنی۔ پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، بس اختصاراً، کیونکہ پہلے ہی لمبی ہو چکی ہے، کہ حضرت اور تو کچھ نہیں کرتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی تحیۃ الوضو مطلب وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو جس کو کہتے ہیں وہ پڑھتا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت اور تو کچھ نہیں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنت میں چل رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بہرحال تحیۃ الوضو بھی پڑھا کریں، اور یہ جو مسنونات ہم نے بتائے ہیں یہ عمل کرنے کے لیے ہیں، صرف نالج بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ نالج بڑھانا ٹھیک ہے، علم کا سیکھنا دین ہے، علم کا سیکھنا ضروری ہے، عمل کرنے کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے، لیکن بہرحال علم کو عمل کا جامہ پہنانا بھی ضروری ہے۔ درخواست ہے کہ سنتوں بھرے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔